بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سے جو ہونے والا ہے ناظرین 72 نیوز پر اپنے حصے کی شمع کے پروگرام میں جیسا کہ فلم ہے کہ ہم کافی مہینوں سے 72 نیوز کر رہے ہیں اور ان پروگرامز کا مقصد صرف لوگوں میں شعور بیداری مسائل یہی ہے وہ ادا اس 72 نیوز پر ہم جو پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہیں اس میں ہمیں تعاون حاصل ہے نظیر میموریل ہاسپٹل اور العنایت مارکیٹ ہو وہ ہم اسپانسر کر رہے ہیں اور استقامت سے ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس میں ہم کافی ہمارے جو ضلع بہاولدین کے خطے خلق میں اہم نام ہیں سرگرم ہیں کو عبادت سمجھتے ہیں دوسروں کو خوشیاں بانٹنا اپنا فرض سمجھتے ہیں بلاتے ہیں ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کارواں کا حصہ بنیں آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہوں کیونکہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھایا پیا اور چلے گیا نہیں ہے اللہ کی راضی کرنا بھی ہمارے فرائض میں سے ہے تو اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ناصر عباس طارق صاحب 10 سال سے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں ہم پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ضلع بھر کی جو ویلفیئر کمیٹیاں ان کو ایک پلیٹ فارم پر متحد اور اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اسی کامیابی کو سمیٹنے کے لیے اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جن دیہاتوں میں جن گاؤں میں ابھی تک ویلفیئر کے حوالے سے کمیٹیاں مرز وجود میں نہیں آئیں وہ بھی لوگ سنیں اوورسیز بالخصوص اس میں تعاون کریں اور اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے تاکہ ضلع منڈی بہاولدین کو حقیقی معنوں میں ایک فلائی ضلع بنایا جا سکے۔ تو آج کل ہمارے ضلع کے حالات ایک طرف تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف بدامنی ہے، کافی ایسے ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں جن کا تدارک بھی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کافی لوگوں کی طرف سے میسیجز بھی آئے اور کافی لوگوں نے ہمیں کہا بھی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویلفیئر کمیٹیاں جو ہیں یا کوئی بھی این جی اوز ہے وہ جب اپنے اصل مقاصد سے ہٹ کر کام کرتی ہے تو اس کے لیے پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ فلاحی تنظیمیں جو ہیں یا کوئی بھی این جی او جو ہے اس کا دائرہ اختیار کیا ہونا چاہیے اور انہیں کون سے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ آج کے ہمارے پروگرام پاکستان کی مانی جانی شخصیت جناب محمد سلیم رانجھا صاحب ہیں، وہ اخوت کے فاؤنڈر ڈائریکٹر بھی ہیں اور کچھ دیر تک ہمیں ناصر عباس طارق صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں محمد سلیم رانجھا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا پروگرامز کے لیے۔ جی رانجھا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ رانجھا صاحب، آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام کے لیے کیونکہ آپ بھی سفر میں تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا۔ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں یا کوئی بھی این جی او جو خدمت خلق کا کام کر رہی ہے اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، ان کو کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کام اللہ اور اس کے پیغام کی تبلیغ ہے اور اس کے بعد اسی پیغام کا حصہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پیغمبری کام ہے اور یہ اولیاء کا کام ہے، اور اللہ جس سے یہ لے لے اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی اس میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس کا کئی دفعہ ذکر آتا ہے کہ کسی آدمی کی ضرورت کے لیے ایک قدم اٹھانا مسجد نبوی میں
10 سال کے اعتکاف سے بڑا کام ہے. ماشاء اللہ. اگر وہ پرسپیکٹو ہو تو اسکائی از اے لمٹ. تو اگر ہم صرف اس این جی او کو یا خدمت کے کام کو بجائے خدمت کا کام، کریڈیبلٹی، پبلک اکنالجمنٹ اس سے اٹھا کے لے کے چلے جائیں دنیا اور آخرت کے بھلے کے لیے، تو یو کین ویل امیجن کہ وہ پورے کا پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کام کو اس حوالے سے کرنا چاہیے. جی ناصر عباس طاہر صاحب نے جوائن کیا. میں اسد بھائی، ناصر عباس طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ ناصر عباس طاہر صاحب شاید ابھی ہماری آواز سن نہیں پا رہے. محمد سلیم رانجھا صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ابھی ضلع منڈی بہاولدین میں پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیں بمشکل 1 سال ہوا ہے کہ ہم نے یہ منڈی بہاولدین کو فلاحی ضلع بنانے کی جو جدوجہد شروع کی ہے، اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے، لوگوں کا اعتماد بھی ہے، اور لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہے جو ویلفیئر کے حوالے سے خدمت انسانیت کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کی منزل کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ایز اے سوشل ورکر ہمیں کون کون سے فیلڈز میں کام کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں تفصیل سے اس بارے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے، ہمیں کون کون سے کام جو ہیں ان کو لے کر آگے بڑھنا ہے. میں اتنا خوش قسمت تو نہیں ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی تھیوریٹیکل نالج ملے اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا. یہ تو صرف ایک جس طرح ہوتا ہے نا، اللہ نے آپ سے کام لینا ہو تو وہ بہانے کریٹ کر دیتا ہے، تو اٹ جسٹ ہیپن دیٹ وے. میرا جس طرح میں بتاتا ہوں کہ جی ہماری فیملی کے اوپر سودی قرضے تھے اور ہمارا گھر بھی ان میں بک گیا، ماں اور بہن کے زیور بھی بک گئے. تو جب بالکل ہی اس دلدل میں پھنس چکے تھے تو ایک دن کسی دوست نے کہا کہ ہم اس وقت تک تمہاری بہتری نہیں ہو سکتی جب تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ بند نہ کرو اور سود ختم نہ کرو. سو دیٹ واز اے ویری ایپٹ ایڈوائس. ہم نے ایسا ایسا اس کے اوپر کام شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد ہمارے قرضے اترنے شروع ہو گئے. سوچا کہ اگر زمینیں، نوکریاں، میرے والد کی وکالت ہوتے ہوئے اتنا سفر کیا ہے تو غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. سو 2001 میں اخوت کے چند لوگ جنہوں نے شروع کی ان میں سے میں شامل ہوں، اور 10,000 روپے سے شروع ہوا جو اللہ کے فضل و کرم سے میری بیگم نے پیش کیا. تو جب 2009 تک یہ سب سلسلہ چلتا رہا، کوئی 50-60 کروڑ اخوت دے چکی تھی، بائی اینڈ لارج شہروں میں زیادہ تھا. لیکن مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جو پاورٹی ہے وہ رورل پاورٹی زیادہ ہے، اور اربن پاورٹی اگر ہم شہروں سب میں کام کرتے رہیں گے، جب تک رورل ایریاز میں کام نہیں ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا. سو 2009 میں اخوت کی طرح کی ایک تنظیم شروع کی. 2 سال اس کو میرے والد صاحب نے اور میں نے چلایا، اور بعد میں پورے کا پورا ہم نے ہینڈ اوور کر دیا اخوت کو. اور آج الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ سرگودا ڈسٹرکٹ الون، سرگودا ڈویژن کے اندر تقریباً 6 بلین روپے پیش کیے جا چکے ہیں 2.25 لاکھ فیملیز کو. اسی طرح 2013 میں ٹیلی میڈیسن، 14 میں ٹیلی میڈیسن سینٹر شروع کیا. 20 سے 22 ہزار پیشنٹ ٹریٹ ہو چکا ہے. ڈاکٹر کے پیسے بچا کے ایمبولینس خرید دی گئی. اسی طرح مڈ رانجھا میں کام شروع ہوا. ناصر تارڑ صاحب نے کام شروع کیا اور انہوں نے ناصر تارڑ صاحب نے اس کام کو کہیں آگے پہنچا دیا. اب جو اخوت کا کام ہے وہ پہلے بائی اینڈ لارج قرضے تھے اور کچھ اسکول تھے اور یونیورسٹیاں تھیں. جو اب سرگودا میں پروگرام ہے یا جو منڈی بہاولدین میں، اس میں جو بہتری ہے کہ وہ صرف وہ کمپریہنسو پروگرام ہے جو ہیلتھ بھی کیٹر کرتا ہے، جو ایجوکیشن بھی کیٹر کرتا ہے، جہاں پہ گاؤں کے اندر کیمپ بھی لگ رہے ہیں، جہاں پہ ٹیلی میڈیسن سینٹرز بھی ہیں، جہاں اب میں ناصر صاحب کو اور پی پی اے ٹی کو بہت مداح ہوں، جہاں پہ 250 ایمبولینس نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ڈسٹرکٹ میں کریٹ کر دی گئی.
اب تو میں الحمدللہ میرے اندر جو ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک چھوٹی گاڑی کے اندر ٹربو انجن فٹ ہو جاتا ہے، تو اب میرے ٹربو انجن ایک اخوت پہلے تھی، الخدمت بھی آگے کے ساتھ میں ہوں، راشد آباد کے ساتھ بھی ہوں، ناصر صاحب نے مجھے پی پی ٹی اے میں بھی سیٹ لیا ہے۔ اگر ہم ان 2 ضلعوں کے اندر یہ کر لیں کہ ہر گاؤں کے اندر بغیر سود کے قرضے ہوں، اسکلڈ مین پاور، لوگوں کو ان کی سکلز سکھا دی جائیں۔ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، آپ بڑی سے بڑی ڈگریاں اٹھا کے اگر پی ایچ ڈی ہارورڈ کا بھی پھر رہا ہے تو اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو اس کے کس کام کی؟ تو ہمیں اب ہمیں سکلز، وہ سکلز سکھانی ہے، اور سکلز کو پیچھے انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس پرووائڈ کرنا ہے، اور گاؤں کے اندر ہیلتھ، بیسک ایجوکیشن اور اسکلڈ بیس ایجوکیشن دینی ہے۔ میں ابھی آج کل فارمنگ کر رہا ہوں، اور مجھے اتنی شدید احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے کوئی 200 ایکڑ کی فارمز ہیں، ان میں سے 34 ایکڑ ٹن فارمنگ پہ ہے۔ تو 34 ایکڑ تقریباً 34 بندوں کو امپلائی کرتا ہے، اور باقی جو 166 ایکڑ ہے وہاں 3 یا 4 لوگ کام کرتے ہیں۔ تو امیجن کیجیے اگر اسکل ہوں تو کتنی زیادہ امپلائمنٹ اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ اپنا کمائیں گے تو دوسروں کا بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ جو آدمی 2 ہاتھوں سے کماتا ہے تو وہ 2 ہاتھوں کے ایک میں پیٹ، ایک منہ کے لیے نہیں کما رہا، وہ پوری فیملی اور کئی اور فیملیز کے لیے کما رہا ہے۔ اس کے ساتھ پانی کا انتظام ہے، اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں۔ ہم وہ سارے کے سارے 2 ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں وہ چیزیں دینا چاہ رہے ہیں جس سے ان گاؤں کی زندگیاں بہتر ہو جائیں۔ اور اگر یہ 2 ضلع بہتر ہو جاتے ہیں، منڈی بہاؤالدین اور سرگودا، تو فیض صاحب بھی، ناصر صاحب بھی سن رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تبلیغ میں کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے کان اس کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میری وہ جو ہوتا ہے نا لاسٹ اننگ آف مائی لائف، وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین آئی کنورٹ دی سوشل ڈیولپمنٹ آف 2 ڈسٹرکٹس، جہاں پہ لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر صحت بھی ملے، اسکل بھی ملے، اس کے ساتھ انٹرسٹ فری مائکرو فائنینس بھی ہو، اس کو صاف پانی بھی ملے، اس کو ایگریکلچر کے اندر اسکل بھی ہوں، ایگریکلچر کے اس کو کھاد بیج کے لیے انٹرسٹ فری لونز بھی ملیں، گھر بھی وہ بنا سکے، سولر ٹیوب ویل بھی لگا سکے۔ اور اس سارے لنک کو جو ہمارے ایکسپیٹ پاکستانی ہیں الحمدللہ، جو بہت زیادہ باہر ہیں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ کسی اور ملک کے حصے کو سپورٹ نہ کریں، وہ اپنے آبائی گاؤں کو ڈیولپ کریں۔ اس طرح اگر 20 25 50 لوگ بھی کرتے جائیں گے، چوٹ دھیرا اور وامیانہ بنتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آئی تھنک میں کچھ زیادہ لمبے لانگ ٹرم پلاننگ میں نہیں بلیو کرتا۔ میری نظر میں 5 سے 7 سال کے اندر ہمیں ایسا وائبل ماڈل دینا چاہیے جس جو ہم نے ابھی تک سے کام شروع کر دیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی والے نے میرے گاؤں کو اسٹڈی کیا ہے، ای یو والے چوٹ دھینا کے پروجیکٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ یہ سارے جب ہوں گے تو ہم میرے خیال میں ان 3 سے 5 سال کے اندر ایک ایسا وائبل ماڈل پیش کر سکیں گے جس سے پاکستان کے 150 ڈسٹرکٹ ڈیولپ ہو سکیں گے۔ تو میرا اور ناصر تارڑ صاحب کا ریزالو ہے کہ ہم اب سیاستدانوں پہ یا افسران پہ یا بڑے بڑے جن کے نام چھوٹے اور ٹائٹل بڑے ہیں اور کام بھی چھوٹے ہیں، I'm sorry to say، ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہم اپنے کندھوں پہ بھروسہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اور اپنے گاؤں کو بہتر کریں۔ جب اپنا گاؤں بہتر ہو جائے گا تو اس کے پیچھے ویلیو چین ایگریکلچر کی اور کی بہتر ہوئے گی، وہ چیزیں اس کے پیچھے ای کامرس، یہ ایک لمبا کام کرنے کو ہے، لیکن انشاءاللہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اٹس ورتھ گیونگ اے ٹائم۔ سو ناصر صاحب سے کی رائے ان کی اپنی ہو سکتی ہے، وہ میرے لیڈر ہیں، بٹ بیسیکلی ہم نے ان 2 ڈسٹرکٹس کو بدلنا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ بدلیں گے تو یہ ماڈل ہر جگہ چلے گا انشاءاللہ۔ ناصر باز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ یہ 5 منٹ جی مجھے آواز آ رہی ہے، جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ میں آپ نے سلیم احمد راجہ صاحب کی
سنی وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے پروفیشنل جو تعلیم ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور جتنے بھی اوورسیز اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے اپنے گاؤں کو ڈیولپ کرنا چاہیے, اپنے گاؤں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم مزید ادھر ادھر الجھیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا, اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہوگا. تو ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ضلع سرگودا اور ضلع منڈی باولدین کو صحیح معنوں میں فلاحی اور مثالی ضلع بنانا ہوگا. اس کے بعد پھر یہ ہمارا میسج جو ہے وہ باقی دنیا تک پہنچے گا. تو آپ اس سلسلے میں سر کیا کہیں گے؟ کیا فلاحی تنظیم میں یہ سارے کام کر پائیں گی, یا کیا فلاحی تنظیموں کو یہی جو کام محمد سلیم رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں اس پر فوکس کرنا چاہیے, یا ان کا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ نہیں, میں سب سے پہلے تو رانجھا صاحب کا شکر گزار بھی ہوں, اور رانجھا صاحب کے شاگردوں میں سے ہوں. اور میں رانجھا صاحب کی جو رانجھا صاحب کی جو سروس ہے اس بہتی گنگا, جس میں ایک صفائی کروڑ پتی ہوتا ہے, اور رانجھا صاحب 22ویں گریڈ میں سے مجھے پتا ہے فائنانشلی انہوں نے بالکل اس میں پنجابی کے اندر تاری نہیں لائی. اور اس اتنی سروس میں اور اتنی بھرمار کرپشن میں ایک بندے کا ایک درویشی سٹائل میں نکل جانا, یہ اللہ کی کرم ہے. خاص ہو سکتا ہے انسان, رانجھا صاحب درویش صرف انسان ہے. اور رانجھا صاحب اس تحریک کے ساتھ رانجھا صاحب کی دلچسپی, ان کے تجربے سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کام کو بخوبی آگے بڑھانے میں انشاءاللہ تعالی پورا اپنی بھرپور کوشش کریں گے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے گاؤں کے لوگوں کا آگے آنا ضروری ہے, تو اسی پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں. جو اسپیشلی منڈی باولدین میں جو کام ہو رہا ہے, اور رؤف صاحب آپ ہر شام کو جو جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے زیادہ رول اس لیے ہے کہ آپ ساتھ اپنی محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پروگرام بھی کر رہے ہیں. اور اس طرح ٹائم نکالنا گوندل صاحب, یہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے. دیکھیں, پی پی اے ٹی کا جو رول ہے وہ ایک برج کا رول ہے, اور یہ برج جو ہے یہ رول ادا کرے گا گاؤں میں سے کہ حیثیت جو خوشحال لوگ ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ان کو گاؤں کی طرف کنیکٹ کرنا, اور ان کے ساتھ ہمیں نیکسٹ فیز جو ہے اس گاؤں کی جو اسکل لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھی یہ احساس دلانا, ان کو پیغام پہنچانا کہ یہ آپ کا ہی گاؤں تھا, جس گاؤں کی مٹی سے آپ نے جنم لیا, اور آپ اس گاؤں کی مٹی میں آپ واپس بھی آئیں گے. تو آپ جب آئیں تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ کے پاس صرف ایک پچھتاوا ہو. تو یہ دو چیزیں ہیں, اسکل اور صاحب حیثیت لوگ. پھر ان گاؤں میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈنا جو بہت اچھے لوگ ہیں, جو اس گاؤں کے لیے ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں وہ نمایاں لوگ ہیں جو سیاستدان کے چہیتے ہیں, جو تھانہ پٹواری, اور ان لوگوں میں وہ آپ کو وہ ہر گاؤں میں تقریباً وہ 5 سے 10 لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گاؤں کو ہائی جیک کیا ہوتا ہے. تو وہ ان کو بغیر چھیڑے ان دوسرے لوگوں کو پروموٹ کیے کہ اس گاؤں میں آپ اتنی اچھائی دکھاؤ کہ برائی جو ہے وہ دب جائے اور اچھائی جو ہے وہ اوپر آ جائے. تو یہی ایک فارمولہ ہے. اس فارمولے کے لیے ہمیں ٹیم کی ضرورت ہے, ہمیں اس فارمولے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں, کوئی کسی بھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی ایک بندے کے پاس, کسی ادارے, ایک نہیں 100 ادارے کے پاس اتنی بڑی آبادی والے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور جہاں تک ان لوگوں میں گاؤں میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے خود سے پیدا کیے گئے مسائل, ان کے ہمسائے کے ساتھ مسائل, ان کے محلہ اور ان کے لیے جو انہوں نے خود سے پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کو اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب ہم نے یہ حل کرنے ہیں. حکومت چاہتی ہی نہیں, اگر چاہے بھی تو بھی اس کے پاس نہ اتنے وسائل ہے, نہ اسکل ہے, اور نہ ہی نیت ہے. تو جہاں ممکن ہو وہاں سے ہم ہر ایک اس بندے کی اور ہر اس ادارے کی مدد بھی لینی ہے, لیکن تنظیم کو غیر سیاسی اور ایک کسی ایک شخصیت
کے زیر اثر نہ کرتے ہوئے اس تنظیم اور اس گاؤں کی تنظیم ہو، ہاں وہ پی پی اے ٹی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کسی شخص کی جو ہے وہ اس کا لیبل کے بغیر، دیکھیں کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ ایک شخص جو کوئی بھی ادارہ شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رول ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ابھی سے شروع کر دیں گے کہ ہمارے سلیم رانجھا صاحب کی جگہ پی پی اے ٹی آئے گا، رؤف صاحب کی جگہ جو ہے وہ پی پی اے ٹی پی او اے ٹی آئے، تو یہ ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. تو ہم نے ادارے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے گاؤں کی تنظیموں کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے مثبت سوچ والے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. یہ سب سارے مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہیلتھ، ایجوکیشن اور باقی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں ہمیں بہت سی آسانی ہوگی. جس طرح اب تک 150 کے قریب تنظیمیں جو ہیں وہ اب تک اب ایک 15 لاکھ والی آبادی کا جو ضلع ہے اس میں کم از کم 5 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی ان میں بیسک فرق تو آ چکا ہے. ایسے آیا ہے کہ ان کے گاؤں میں گلی ان کی صاف ہے، ان کے پاس صاف پانی ہے، ان کے بچوں کو ان کے پاس اگر یونیفارم نہیں ہے تو ان کو وہ مل رہی ہے، ان کے گھر آ کے ڈاکٹر ان کی تشخیص کے ساتھ ان کو انٹرنیشنل جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی کی جو ہے وہ میڈیسن دے رہے ہیں، ان کو شعور آ رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے مزید اس کو کرنا ہے. سرگودا بڑی زرخیز مٹی ہے رانجھا صاحب کا. دیکھیں سرگودا ہو، منڈی بولدین ہو، انسانیت کا کوئی بارڈر نہیں ہے. سب ہمارے بھائی ہیں. ہمیں جہاں سے دیکھ ہمارا بیسک ہمارا زور اور ہماری جو کوشش ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم اس کو ماڈل بنا کے نکلے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جہاں سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو اس کو ضرور ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ خیر بلائی کا کام شروع ہو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اوپر والا سانس صاحب جو نیچے آئے گا. یہ جو 21 گرام کا جو سائنس آپ کو کہہ رہی ہے، یہ گورے کی جو ریسرچ ہے، گورے نے اس پہ بڑی ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ باڈی اس نے ڈیتھ سے پہلے اور ڈیتھ کے بعد کئی اس کی ریسرچ کیجیے تو 21 گرام کا جو روح ہے، یہ 21 گرام کا جو ہے اس کو نکلنے سے پہلے جتنے ہم بھلائی کا کام کر دیں وہی ہماری کمائی ہے، وہی ہمارا ایسٹ ہے اور وہی ہمارا ہمیں کام آئے گا. انسان کو اللہ نے کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ٹاسک کیا دے کر بھیجا ہے، وہ تو ہمیں ایک اچھا انسان اور لوگوں کے کام آنے کا ہے. باقی تو ساری چیزیں طے ہیں اور یہ ہمیں صبح سے شام تک جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ہمیں سوچا کہیں اور ہوتا ہے، ہم چائے کہیں اور سے پیتے ہیں، کھانا ہم کہیں اور سے کھاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار ہمیں میسج آتے ہیں. لیکن انسان جو ہے یہ غور و فکر کم کرتا ہے، یہ بے صبرا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے ہمیں چن لے. اللہ تعالی ہماری اوقات سے ہمیں زیادہ ہمارے سے کام لے لے، ہمیں سے بڑا کام لے لے. انسان جو ہے اس کو بھولنے میں دیر نہیں لگتی، اس کو خطا کرنے میں دیر نہیں لگتی. لیکن جو حقوق العباد ہیں ان میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ لوگوں کی، انسانوں کی بہتری کے لیے، ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام ہے. جی بالکل ناصر صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، وہ جس سے کام لینا چاہے لے، جس سے نہ لینا چاہے نہ لے. یہ ہماری سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے کام پہ لگا دیا ہے جس کا نہ صرف دنیا میں فائدہ ہے بلکہ آنے والی زندگی میں بھی اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. اور یہی وہ عمل ہے شاید جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. خدمت انسانیت، خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، جس کے لیے ہم سبھی کسی نہ کسی حوالے سے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش میں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دینے والا ہے. سب جتنے بھی برادران خدمت انسانیت کے لیے اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، اپنے مسائل سرو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. جس طرح آپ نے دیکھا ضلع منڈی بہاولدین میں آپ کی سرپرستی میں ہم نے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جس جدوجہد کا آغاز کیا ہے، اس میں کامیابی کی طرف اگر دیکھیں تو کافی کامیابیاں ہم نے سمیٹی ہیں. سب بھائیوں کی کوششیں، سب بھائیوں کی محنت جو ہے وہ اب نظر بھی آ رہی ہے. لوگ بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ویلفیئر کے حوالے سے لوگوں نے کام شروع کیا ہے اس کے فوائد سبھی تک پہنچ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جذبہ، جو جوش و خروش اوورسیز بھائیوں کا ہے وہ وہاں لوکل سطح پر نظر نہیں آ رہا. لوکل سطح پر ٹیم بنانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. لوکل سطح پر لوگوں کو گائیڈ کرنے میں، ان کو اس چیز کے لیے تیار کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں.
کوئی اس کو سیاست کا رنگ دینا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو مذہب کا رنگ دینا چاہ رہا ہے، اس حوالے سے آپ وہاں موجود ہیں، اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ ہم سب متحد ہو کر صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کریں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جو ممکن ہو وہ کر سکیں؟ یہ جو لوکل اور اوورسیز لوگ ہیں ان کو کیسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکیں، ان میں کیسے ہم آنگی پیدا کی جا سکتی ہے؟ آواز آ رہی ہے ناصر بھائی؟ جی رہو بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکلات ہمیں آئیں گی اور آنے والے وقت میں مزید آئیں گی۔ اس کا حال صبر ہے اور اس کا حال جو ہے وہ انا کے بغیر چلنا ہے۔ جس حکمت عملی سے ہم جو ہے ٹکراؤ کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، دیکھیے جہاں پہ جتنی تنظیمیں مضبوط ہو رہی ہیں وہاں اگر ہمیں کچھ گاؤں میں مشکلات ہیں تو کچھ ایسے بھی گاؤں ہیں جو پورے کے پورے گاؤں جو ہیں انہوں نے غلط رسومات جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ جو پورے گاؤں ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے کہ ہم کوئی غلط ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کریں گے، ہم سب ایک ہیں۔ ہم نے غلط کسی بھی جو رسم ہے اس میں اور غلط کوئی ایکٹیویٹی اگر ہوگی تو ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ دیکھیے انسانی ذہن کا بدلنا اور ذہن سازی دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اور اسی کو اگر دیکھیں تو اسلام اسی کا پیغام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ کے جو پیغمبر ہیں، دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی مختلف سٹوری ہیں کہ 900 سال میں کچھ کہتے ہیں جی 9 لوگ بچے، کچھ کہتے ہیں جی 7 لوگ۔ تو یہ ایسی ایک ذہن سازی جو ہمیں اللہ نے جو ہمیں سونپا ہے کام، یہ انتہائی ایک مشکل کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد ہمیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہماری اس کام کی نگرانی کر رہے ہیں تو بڑی تیزی سے یہ کام جو ہے یہ جا رہا ہے۔ تو یہ پروگرام کے جو مختلف جو موضوعات ہیں اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ مسائل کے ساتھ ساتھ آئیں گے اور یہ حل بھی ہوں گے کہیں سے۔ اس کے مین چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر رسپونڈ کیا جائے، ریئیکٹ نہ کیا جائے۔ ریئیکشن اور رسپونڈنگ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن آپ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے اس کے بدلے میں آپ 1 یا 10 دیتے ہیں۔ رسپونڈ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اس کے پاس سقراط کے پاس بندے نے کہا کہ جی وہ آپ کو گالی دے رہا تھا تو بندہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو گالی لگتی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رسپونڈ، اور رسپونڈ جب لوگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے ہمیں اور بھی آئیں گے، وقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عمل مزاجی کے ساتھ اور آپس میں روابط کے ساتھ یہ آئیں گے۔ جہاں تک فیز ہمیں سب سے بڑا جو نیکسٹ مرحلہ آئے گا، دیکھیے اوورسیز کے کام اور اوورسیز نے تو اپنے لوگوں اپنے گاؤں کو اتنی قربانی دی، اپنے پیسے وہ دے رہے ہیں۔ ہمیشہ اوورسیز جو ہیں وہ تو ان کا تو ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی کہ وہ ہی ان کو صرف چلائیں۔ ہم نیکسٹ فیز جو ہیں ہمارے ان میں ہم نے گاؤں کے لوگوں کو شامل کرنا ہے، اور وہ تب ہوگا جب ایک تنظیمی ڈھانچہ بہتر صورت میں آ جائے گا۔ ڈسٹرکٹ مرحلے پہ 2-4 گاؤں میں ہم اس کو پورا، جس طرح کچھ گاؤں کے لوگ جو ہیں کافی حد تک دے رہے ہیں، ان 2-4 کو ماڈل بننے کے بعد ہم پھر گاؤں کی سطح پہ ڈونیشن ماڈل جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہم خود بھی جائیں گے، لوگوں سے سوال بھی کریں گے، خود اللہ کی رضا کے لیے ہم چوری بھی پھیلائیں گے ان گاؤں کے لیے، ان لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ۔ دیکھیں انسانی جو نفس ہے، انسان کیوں انسان کو کہا گیا ہے کہ دنیا انسان کے لیے جو ہے یہ ایک امتحان کا ہے، تو ہمیشہ امتحان میں انسان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ سرخرو کرے گا اس امتحان سے۔ جی انشاءاللہ ہماری یہ کوشش جاری رہے گی، اور یقیناً جب ہم کوشش جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے۔ سلیم احمد راجہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ ہے، آپ ایک ایسے ادارے کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں جس نے کامیابی کی منازل بڑی تیزی سے طے کی ہیں اور مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ ضلع منڈی بہاولدین میں یہ ایک نیا پودا ہے، اوورسیز کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ ویلفیئر کے کاموں میں
آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے وسائل جو ہیں وہ اس پر خرچ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ضلع منڈی بہاولدین اور ضلع سرگودا کے جو اوورسیز اور بالخصوص جو لوکل نوجوان بزرگ ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو کس لائے عمل کے تحت آگے بڑھنا چاہیے اس کی انسانیت؟ میں رانی صاحب سے ایک سوال میرا بھی لے لیجیے گا کہ رانی صاحب نے ایک بڑی اچھی بیوروکریسی میں ایک وقت گزارا ہے. جو تنظیموں کے نمائندے ممبران ہیں ان کی توقعات جو ہیں وہ کس حد تک ہونی چاہیے؟ بیوروکریسی کو اوپر کس حد تک انہیں اور کس طرح ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کا کافی تجربہ ہے. اس کا بھی ساتھ ہی ایک جو ہے میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں تنظیموں کے فلاحی تنظیموں کے جو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ان کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ بیوروکریسی کا سٹائل کیا ہے، بیوروکریسی کو کب کہاں اور کس حد تک انوالو کریں اور کتنا ممکن ہوگا، کس حد تک یہ اس کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گا کہ رسپانس دیں. تھینک یو. چوئی صاحب، سب سے پہلے میں ناصر طاہر صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. میرے خیال میں جو ہے نا کہ بیسٹ مدد کرنے کا جو ہے نا، جب آپ اپنی مدد کرنے پر تیار ہو جائیں تو دنیا کی ہر طاقت آپ کو سپورٹ کرنے لگتے. وہ جو پالو کیلو کا ہے نا الکیمسٹ، when you really want to make something happen then the forces of the nature conspire it to make it a success. اور اسی طریقے کوئی اور حوالے سے کسی نے بڑی خوبصورتی سے یہ کہا کہ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اپنی بہت ساری خصوصیات اس میں ڈال دی، اور ان میں سے ایک چیز کن کی بھی ہے. جب اللہ چاہتا ہے کچھ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان بھی چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ سب سے پہلے بیوروکریسی پہ ہمیں توقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بیوروکریسی نے اگر اس ملک کو ترقی دینی ہوتی تو پچھلے 70 سال میں بھی اس ملک کو بہت کچھ کر سکتی تھی. بہت سے ریسورسز تھے، بہت سے حالات تھے، لیکن جب بیوروکریسی میں جب میں 37 سال گزار کے آیا ہوں تو وہاں دو چیز لفظوں سے میری بہت چڑ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایشو یہ ہے، اور دوسرا لفظ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ کہتی ہیں. تو ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اسی تنخواہ پہ نوکری کریں گے، ہم بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں ان دونوں کہتا ہوں کہ جی ہم نے کرنا ہے، میں نے اور ناصر طاہر صاحب نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کرنا ہے، اور پھر ہمارے ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے. تو جب یہ نیت ہو تو پھر اللہ بہت تیزی سے چیزیں اللہ کراتا ہے. دوسرے نمبر پہ بیوروکریسی کو ہم نے انوالو جو کرنا ہے، جب ہم 2 4 10 چیزیں کر لیں گے تو ہم ان کو اس کو شو کے ضرور کریں گے. دیکھیں جی، ہم نے اگر ہیلتھ 220 ایمبولینس سے ہماری آ گئی ہیں، ان کے ساتھ 220 گاؤں میں ٹیلی میڈیسن آئے، تو میں پھر چاہوں گا کہ پورے ملک کے ہر گاؤں کے اندر اب گورنمنٹ اگر نیشنل ہیلتھ انشورنس کر رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ بڑا آرام سے ہر گاؤں کے اندر مسجد کے ساتھ ایک کمرے میں ٹیلی میڈیسن ہو، اور ہر گاؤں میں ڈاکٹر کی تنخواہ کو بچا کے وہاں پہ ایک ایمبولینس دے دی جائے. پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام کیا جائے، اور ساتھ ہیلتھ انشورنس کو انشور کیا جائے، اور اس سے جو ہمارا بہت زیادہ خرچہ اسپتالوں پہ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. لائک وائز جب یہی کام پانی کے لیے کر سکتے ہیں، یہی ہم فصلوں کے لیے کر سکتے ہیں. بس مجھے اس وقت فصلوں میں میں کام کر رہا ہوں، مجھے بڑی عجیب ہے کہ جی اگر آپ جب لیکوڈ فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو جو چھٹا ڈالتے ہیں، چھٹا کی کنزمپشن ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو لیکوڈ فرٹیلائزر. اور لیکوڈ فرٹیلائزر میکسیمم یوٹیلائز ہوتا ہے زمین کے اندر، جہاں اس کے مقابلے میں جو چھٹا ہے وہ بہت زیادہ ہوا میں ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک چیز یہ ہمیں نئے لوگوں کو سکھانی. جب ہم سکھا دیں گے پھر بیوروکریسی کو ہم اس پوزیشن پہ لا سکتے ہیں کہ وہ نیشنل لیول پہ میں یہ ناصر تارڑ جتنا مرضی کام کر لیں، ہم 200 گاؤں کر لیں گے، 500 گاؤں کر لیں گے، لیکن نیشنل تبدیلی جو ہے وہ بیوروکریسی کرے گی. اس کے لیے ان کو کنونس کرنا، ان سے شیئر کرنا، ان سے سکسیس سٹوری، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو کریڈٹ دینا، یہ ہمارا کام ہے. دوسرے نمبر پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، اخوت کا آپ نے بتایا، جو اخوت کے لیسنز ہیں ہم ان کو یہاں پہ لا رہے ہیں. اخوت مائکرو فائنینس تھی، فیصلہ بٹ ڈویژن میں ہیلتھ، یا چند اور جگہوں پہ
ہم یہ کریں کہ ہر اسکول نہ بنائیے آپ اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول کے اندر ای لرننگ دے دیں. آپ ہسپتال نہ بنائیں پلیز, آپ اپنی مسجد کے ساتھ والے کمرے میں ٹیلی میڈیسن سینٹر کر دیں اور شہر کے بہترین اسپتال سے اس کو لنک کر دیں. ڈاکٹر کی تنخواہ بچا کے وہاں ایمبولینس دے دیں, وہاں فری میڈیسن دے دیں. پانی کا انتظام کریں کیونکہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ پانی سے ہو رہی ہیں. اگر آپ صاف پانی گاؤں میں انشور کر دیتے ہیں, چاہے اس کو ڈیپ واٹر ہینڈ پمپس کر دیں, چاہے آپ وہاں پہ نالیاں کریٹ کر لیں, چاہے آپ فلٹرز کر لیں, صاف پانی کوئی 20 بیماریوں کا علاج ہے. پیور اور فوڈ جو ہے وہ اگر آپ کی آ جاتی ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ایگریکلچر آئے گی, اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہم واٹر ڈیفیشینٹ کنٹری, ہم انرجی انسیکیور فوڈ انسیکیور کنٹری بنتے جا رہے ہیں. ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی, ہمیں شوگر امپورٹ کرنی پڑی, ہمیں ہر سال پام آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اسکلڈ مین پاور جو مزدوری کے لیے بھاگ رہی ہے, جو شہروں میں نوکریوں کے لیے بھاگ رہی ہے, اگر وہ اسکلڈ ہو کے اس کو فائنینس آپ پرووائڈ کر دے قوت سے, اور وہ گاؤں کے اندر ایگریکلچر میں یا کنسٹرکشن میں انوالو ہو جائے, یو کین ویل امیجن کیا ہو جائے گا. اس طرح کی چھوٹے چھوٹے انوینشن ہیں, لیکن باتیں کرنے سے زیادہ ہمارا ایمفیسس کام کرنے پہ ہوگا. اور کام کرنے کے بعد اس کے ساتھ والے ایک گاؤں میں یا اس سے اگلے گاؤں میں یہ پریکٹسز شیئر کریں گے. اور انشاءاللہ بہت جلدی ہمیں ناصر پیرٹ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ فریم ورک کریٹ کر دیا ہے جس کے اوپر کچھ بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. سو اب ہم نے ایک چیز جب ایک یا دو جگہ کر لیتے ہیں تو اس کو ریپلیکیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, اور ہمیں پتہ چل گیا ہے. ہم دوسرے نمبر پہ ایک میپ کریٹ کر رہے ہیں. اخوت میں اگر آپ جائیں تو جی آئی ایس اخوت دیکھیے, اسی سے بورو کر کے ہم اپنے علاقے کے کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو گوگل اپنے علاقے کی گوگل ارتھ پہ ڈال رہے ہیں. آپ کسی گاؤں میں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت وہاں پہ اسکول ہے, کون سے لیول کا ہے, کتنے بچے ہیں, ٹیچر کتنے ہیں, وہاں پہ ہسپتال ہے, وہاں پہ ایمبولینس ہے, وہاں پہ ڈسپینسری ہے, وہاں پہ ڈاکٹر ہے, وہاں پہ ہیلتھ کی ساری. اگر یہ چیز ہم ایک ڈیولپ 2 ڈسٹرکٹس کے لیے کر لیتے ہیں, and then we can always share it with urban unit, we can always share with Punjab government and other governments کہ آپ کو اپنے پاکستان کی سوشل ڈیولپمنٹ کا ڈیٹا اویلیبل ہو جائے. کس گاؤں میں کتنے ہینڈی کیپڈ ہیں, کس گاؤں میں کتنے بلائنڈ ہیں, کس گاؤں میں کتنے ڈیف ہیں, ان کو ہم پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی, پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبلڈ, ان سے لنک کر دیں گے. ہم ان کو کس طرح کارآمد شہری بنا سکتے ہیں. سو یہ پورا کمپریہنسو ماڈل ہے. اس میں کئی چیزیں ہم سیکھیں گے, کئی چیزیں لوگوں کو سکھائیں گے. اس کے پیچھے چوئی صاحب کی بھی کوشش ہے, میری بھی کوشش ہے کہ بہترین کیس سٹڈیز ڈیولپ ہوں. اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کورس جو ریسرچ ہے وہ ہمیں پالیسی ڈائریکشن کے لیے چاہیے, ہمیں تعریف کے لیے نہیں چاہیے. ہمیں بتائے کہ بھائی آپ کیا غلط کر رہے ہیں, ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس سارے کے پیچھے اگر اس کو ہم لنک کر دیں ود انٹرنیشنل رینکنگ اینڈ انٹرنیشنل ریکگنیشن, تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہی اچھا ماڈل بن سکتا ہے. قصور میں ایک اچھا ماڈل میاں عامر محمود صاحب نے کیا, بہت اچھا ماڈل کیا ہے. تھر فاؤنڈیشن نے تھر کول کے ایریے میں. تو میرے خیال میں سرگودا اور منڈی باؤدین کا جو ماڈل ہے یہ ہوم گرون ہوگا, یہ لیڈ فرام دی ولیجز ہوگا انسٹیڈ آف لیڈ فرام دا ٹاپ. اور میں آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ بہت ہی اچھی چیزیں ڈیولپ ہوں گی. اور گریجولی سکسیس یہ ہے کہ ہم اس ماڈل کو آگے کتنے ضلعوں میں لے جا سکتے ہیں. اگر پاکستان کے جو 150 یا 60 ضلع ہے, اگر وہاں پہ جاتا ہے تو یہ ہے کامیابی. جی بالکل, آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے. ہم میں سے سبھی لوگوں کو آپ کی اس گفتگو کی روشنی میں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, اپنے اپنے گاؤں پر توجہ دینی چاہیے, اور جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو فلاح کا کام ہے اس کو بہترین طریقے سے کر سکیں, اور وہ جو دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کو آگے بڑھا سکیں. وہ لوگ جو
کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں ان کو اگر رہنمائی ان کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کی صلاحیتیں کس طرح بروئے کار لائی جا سکتی ہیں، تو یقیناً ضلع منڈی بہاولدین کو فلاحی ضلع بنانے میں دیر نہیں لگے گی۔ محمد سلیم راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نصر باز طارق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی خدمت میں یہ پروگرامز جو ہیں وہ ہم پیش کرتے رہیں گے تاکہ شعور جو ہے وہ آئے، آگاہی مہم جو ہے یہ تیزی پکڑے، اور اسی طرح ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، تمام دوستوں کا شکریہ۔